بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو تھوڑی کم رکھیے گا، بیس بڑھا دیئے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ المولان العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، وفی روایت اول ما خلق اللہ نوری، صدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں دشمن جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تمام عشاقان رسول، احباب ذی وقار، آج کی یہ رات چاند رات ہے، اور سب سے بڑی چاند رات بھی یہی رات ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ان لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر من وجوہ ثلاث۔ اللہ کریم نے 12ویں کی شب 12 ربیع الاول کی رات، جس رات کملے والے محبوب کریم علیہ السلام نے اس جہان میں جلوہ گری فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ ان سے جب اس کی علت پوچھی گئی کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے افضل ہے، آپ نے فرمایا اس لیے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہے، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور اس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ اب فرماتے اس کی وجہ یہی، تو کسی نے سوال کیا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس رات کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ تو امام قسطلانی لکھتے ہیں حد اس کی بیان کی جاتی ہے جس کی کوئی حد ہو، حد اس کی بیان کی جاتی ہے جس کی کوئی حد ہو، اس لیے
آپ فرماتے ہیں پورے قرآن کا مطالعہ کریں، ہر ایک نبی 26 نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں ان کے اسم گرامی کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 26 نبیوں کا ذکر ان کے اسماء گرامی کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ جہاں قرآن نے حضرت ابراہیم کے معجزے بتائے، حضرت موسیٰ کا معجزہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ کے معجزے بیان کیے، حضرت سلیمان کے کمالات بیان کیے، ذات مصطفیٰ کے کہیں گن کر متعین مقید اللہ نے کوئی معجزہ بیان نہ کیا، اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی 13 سے زیادہ معجزے نہیں ملے، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 9، آخری حد 13 معجزوں کی ہے۔ کسی نبی کو رسول کو 13 معجزے سے زیادہ کی تعداد میں اللہ نے معجزہ، کمال، خلاف عادت، خرق عادت 13 سے زیادہ معجزے نہیں دیے، اس لیے اللہ کریم نے نبیوں کے معجزے گن کر تعداد میں متعین مقید کر کے بتائے، لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میں محبوب کا ایک معجزہ بیان کروں، 2 معجزے بیان کروں، 3 معجزے بیان کروں، سب کے معجزے گنے چنے مصطفیٰ کو میں نے پورا سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کیا بات ہے، کیا اباب ذی وقار، کیا بات ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی فضیلت متعین، لیلۃ القدر کی فضیلت مقید، شب ولادت مصطفیٰ کی فضیلت مقید نہیں، اس لیے کہ لیلۃ القدر فقط مومن کو فائدہ دیتی ہے، لیلۃ القدر فقط مومن انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن لیلۃ میلاد مصطفیٰ اس سے فقط انسان نہیں، جانوروں کو بھی برکت ملی، چرند کو بھی آزادی ملی، پرند کو بھی آزادی ملی۔ جو بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جو مائیں بازاروں کے اندر بیچی جاتی تھی، جو بوڑھے جن کی داڑیاں نوچی جاتی تھی، اور جو ششکتی انسانیت گمراہی کے عمیق گڑھے میں تھی، لیلۃ القدر سے میں بخشش پاتا ہوں، آپ بخشش پائیں گے۔ جو کلمہ گو لیکن میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اللہ نے پوری کنت کائنات کو آزادی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ رات برکت کی رات ہے، یہ رات برکت کی رات، اس میں چرند کو آزادی ملی، پرند کو آزادی ملی، انس کو آزادی ملی، جن کو آزادی ملی۔ جو بیٹیاں سستی جان تھی، جو مائیں بازاروں کے اندر بیچی جاتی تھی، کملی والے نے آ کے بتایا ظالمو یہ بیٹی گلے دبانے کے لیے نہیں، یہ تو خدا کی رحمت ہے۔ جس ماں کو بازار میں بیچ کے آتے ہو وہ ماں بیچنے کے لیے نہیں، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ پتا چلا ماں کی عزت میں نبی کے قدموں کا صدقہ، بیٹی کا وقار بھی نبی کے قدموں کا صدقہ، باپ کی داڑھی کی عزت نبی کے قدموں کا صدقہ۔ آج جو دنیا کہتی ہے کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتے، کسی بوڑھے کو دے دیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے، میں نے کہا ظالم پورا سال تجھے غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، لیکن کان کھول کے سن لے، تو جتنا فتوے لگاتا جائے گا عاشق نبی کا اتنا ہی میلاد مناتے جائے گا۔ نعرہ تکبیر۔ میں تھوڑی سی حاضری اس لیے کہ ماجد بھائی سے میرا وعدہ تھا تو میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اباب ذی وقار، اسلوب قرآن دیکھیے، مجھے آپ پوچھیں کہاں سے چل کے آئے، میں کہوں گا پکا لاڑا سے۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ اپنا مسکن بتائیں گے، لیکن اللہ جب محبوب کی آمد کی بات کرتا ہے اللہ یہ نہیں کہتا من مکہ، من مدینہ، من قریش، من ہاشم، من عبداللہ، من فاطمہ، من آمنہ، من حلیمہ، اللہ یہ بات نہیں کرتا، اس لیے فرمائے قد جاءکم من اللہ۔ اللہ جب محبوب کی آمد کی بات کرتا
ہے تو نسبت نہ مکہ کی زمین کی طرف، نہ مدینہ کے مسکن کی طرف، نہ قریش کے نسب کی طرف، نہ ہاشم کے نسب کی طرف، نہ عبداللہ کے جسم کی طرف، نہ حضرت آمنہ کی پیٹ کی طرف۔ اللہ جب نسبت کرتا ہے اس لیے فرمایا نہ میری حقیقت مکی، نہ حقیقت مدنی، نہ حقیقت کرشی، نہ حقیقت ہاشمی۔ جس نے مجھے مکہ میں دیکھا مکی سمجھا، جس نے مدینہ میں دیکھا مدنی سمجھا، قریش سے تعلق دیکھا کرشی سمجھا، ہاشم سے نسب دیکھا ہاشمی سمجھا۔ میری حقیقت نہ مکی، نہ مدنی، نہ کرشی، نہ ہاشمی، نہ عربی۔ جس نے مجھے گلی میں چلتا دیکھا اپنا جیسا سمجھا۔ آقا اگر یہ حقیقت آپ کی نہیں تو حقیقت بتائیے۔ فرمایا یہ میری گزرگاہیں ہیں، اگر مجھ محمد کو جاننا چاہتے ہو میری حقیقت کیا تو میں دنیا میں خدا کا نور بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں خدا کا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا محمد فیض احمد صاحب عربی۔ کیا بات ہے، میری حقیقت مکی نہیں، کیا بات ہے، میری حقیقت مدنی نہیں۔ جس نے مجھے گلی میں چلتا دیکھا اپنا جیسا سمجھا، جس نے مجھے کھاتا دیکھا اپنا جیسا سمجھا۔ اس لیے میری حقیقت جاننا چاہتے ہو تو میں خدا کا نور بن کے آیا ہوں، خدا کا نور بن کے آیا ہوں۔ جس نور کی روشنی شرق بھی پھیلی، غرب بھی پھیلی، شمال بھی پھیلی، جنوب بھی پھیلی۔ یہ زمین بھی نبی کے نور کے صدقہ، یہ آسمان بھی نبی کے نور کا صدقہ، یہ چاند بھی نبی کے نور کا صدقہ۔ فرمایا جابر اس وقت کی بات جب نہ لو تھی، نہ قلم تھی، نہ عرش تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے۔ آقا پھر تھا کیا؟ فرمایا ایک خدا کی ذات تھی، دوسرا مجھ محمد کا نور تھا۔ اس وقت کی بات ہے، ذالک الوقت لم یکن شمسا ولا قمرا ولا کوكبا ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس ولا لوح ولا قلم۔ جابر اس وقت کی بات نہ خدا کا عرش بنا تھا، نہ کرسی بنی تھی، نہ لوح بنا تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ شرق بنا تھا، نہ غرب بنا تھا، نہ شمال بنا تھا، نہ جنوب بنا تھا۔ ان اللہ خلق نوری، اللہ نے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے چار حصے کیے، ایک سے قلم بنائی، ایک سے لوح بنائی، ایک سے عرش بنایا، پھر چوتھے کو 12,000 سال تک مقام قربت میں رکھا، اس کے چار حصے کیے، ایک سے جنت بنی، ایک سے انس بنے، ایک سے جن بنے، چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام محبت پہ رکھا، اس کے چار حصے کیے، ایک سے شجر بنے، ایک سے حجر بنے، ایک سے جنات بنے۔ جابر سن لے، خدا کا عرش بھی مجھ محمد کے نور سے، یہ کرسی بھی محمد کے نور سے، یہ آسمان بھی مجھ محمد کے نور سے، زمین بھی مجھ محمد کے نور سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کیا بات ہے، احباب ذی وقار، کیا بات ہے، نبی کی آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لقد علقت به فما وجدته مشقتا حتى وضعت۔ جب عورتیں امید سے ہوتی ہیں، تکلیف اٹھاتی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میرا جب یہ نور شکم اتھر میں آیا، خدا کی عزت کی قسم، میں جس کمرے میں جاتی میرے چہرے کی روشنی سے اجالا ہو جاتا تھا۔ میں جہاں قدم رکھتی تھی، میں ایک قدم اٹھاتی میرے دو قدم اٹھ جاتے۔ پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت ابراہیم، چوتھے مہینے میں حضرت اسماعیل، پانچویں مہینے میں حضرت یعقوب، چھٹے مہینے میں حضرت یوسف، فرمایا ساتویں مہینے میں حضرت موسیٰ، آٹھویں مہینے میں حضرت عیسیٰ، نویں مہینے میں حضرت الیاس۔ میرے در کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے انکی حملتی بسید الامہ ونبیہا، اے آمنہ تیری پیٹ میں جو بچہ ہے اسے عام بچہ نہ سمجھنا، یہ کائنات کا بھی نبی بن کے آیا ہے، پوری دنیا کی بھی نبی بن کے آیا ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کے نور کی برکت سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے ہاں گندگی ہوتی ہے، لیکن خرج من نور، میرے جسم سے نور کا ٹکڑا باہر آیا تھا۔ خرج من نور، فرمایا اضاءت لہ بین المشرق والمغرب، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنے لخت جگر کے نور کی برکت سے میں نے شرق کو بھی روشن دیکھا، غرب کو بھی روشن دیکھا۔ میں بیٹھی تو مکہ کی زمین تھی،
لیکن اداعت لہو منہ قصور شام، میں نے مکہ میں بیٹھ کے محمد عربی کے چہرے کے نور کی برکت سے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پتا چلا یہ سب حضور کے نور کا صدقہ ہے، حضور کے نور کا صدقہ ہے۔ اور جس رات آپ بیٹھے ہیں یہ رائگاں نہیں جا رہی، ہمارے اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے غریب کی شادی کیوں نہیں کرتے، کسی کا گھر بنا دے۔ میں نے کہا یہ مشورہ مولانا فضل الرحمان کو کیوں نہیں دیتے آپ، جو اتنے دن سے مارچ لگا کے بیٹھے ہیں؟ کاش وہ غریبوں کو کھلا دیتے، جتنا جھنڈے وہ اٹھا کے لے گئے اتنا کپڑا اکٹھا کر کے غریبوں کے کپڑے سلوا دیتے، غریبوں کی بیٹیوں کو عزت کی چادر دے دیتے۔ ان کو کشمیر کے لوگ نظر نہیں آتے، برما کے لوگ نظر نہیں آتے، وہ چاہتے تو کشمیر والوں کو کپڑے دے سکتے تھے، لیکن تمہیں یہ منظور نہیں۔ تم دنیا کے لیے جھنڈے لہراؤ گے، سیاست کے لیے جھنڈے لہراؤ گے، کوئی بھٹو کا جھنڈا لہرائے، کوئی عمران خان کا جھنڈا لہرائے، کوئی نواز شریف کا جھنڈا لہرائے، کوئی مولانا فضل الرحمان کا جھنڈا۔ میں نے کہا تمہیں سیاست مبارک، تمہیں عمران مبارک، تمہیں نواز شریف مبارک، تمہیں زرداری مبارک، تمہیں دنیا کی خوشی مبارک، ہمیں میلاد مصطفیٰ مبارک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ قیامت کے دن صداقت کا جھنڈا صدیق کے ہاتھ میں، ہر سچا ان کے جھنڈے کے نیچے، عدالت کا جھنڈا حضرت عمر کے ہاتھ میں، ہر عادل ان کے جھنڈے کے نیچے، سخا کا جھنڈا حضرت عثمان کے ہاتھ میں، ہر سخی ان کے جھنڈے کے نیچے، ولایت کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں، ہر ولی ان کے جھنڈے کے نیچے، علم کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں، ہر عالم ان کے جھنڈے کے نیچے، تقوی کا جھنڈا ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں، ہر متقی ان کے جھنڈے کے نیچے، فقر کا جھنڈا ابو دردہ کے ہاتھ میں، ہر فقیر ان کے جھنڈے کے نیچے، اذان کا جھنڈا حضرت بلال کے ہاتھ میں، ہر مؤذن ان کے جھنڈے کے نیچے، اور قیامت کے دن شہادت کا جھنڈا امام حسین کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر شہید ان کے جھنڈے کے نیچے، آقا ابو بکر سے لے کر عمر سے لے کر حضرت عثمان سے لے کر، یہ سب مل کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا سب مل کر مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا مجھے تو مولانا کے جھنڈے کا رنگ کا پتہ نہیں، کیا بات ہے، مجھے مولانا کے جھنڈے کے رنگ کا کوئی علم نہیں، لیکن جو جھنڈا ہم نے لہرایا ہے وہ جنت کا بھی وہی لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا بھی سبز لباس ہے، جنت کے بستر سبز، جنت کی حوروں کے تاج سبز، جنت کے غلمان کے تاج سبز، جنت کے بستر سبز، جنت کے دروازے کے کنٹے وہ بھی سبز۔ اس لیے میرے جھنڈے کی نسبت جنت سے ہے، اس لیے یہ بات یقینی ہے جس نے دنیا میں نبی کی عظمت کا جھنڈا لہرایا، قیامت کے دن کملی والا اسے ہی اپنے جھنڈے کے نیچے رکھے۔ اس میں گھروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی تنقید نہیں، کوئی کسی پہ گلہ شکوہ نہیں، لیکن دنیا 120 دن مناتی ہے۔ اب تو میں دور کی بات نہ کروں، آپ کے ماشاءاللہ پچھلے 2-4 سال پہلے ایک جلسہ یہاں ہوتا تھا آپ کے فیروزہ میں، اس کا نام تھا سیرت النبی، اب اس کا نام ہے ولادت النبی۔ میں نے کہا انشاءاللہ اگلے سال ہوگا میلاد النبی، ایسا ہے تو نہیں؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے اس نام؟ ولادت النبی کا جلسہ ہے، آپ کا شہر لگے بھی اسی میں ہے، لیکن پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 سال پہلے تھا سیرت النبی، پھر آج وہ ہے ولاد النبی، اگلے سال ہوگا میلاد النبی۔ انشاءاللہ دیکھنا وللآخرۃ خیر۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے۔ اب آپ دنیا ہمیں مشورہ تو بڑے دیتی ہے سنت پہ چلیں، نبی کا لباس پہننا کیا سنت ہے؟ پیمند لگا پہنے نہ پھر۔ حضور کی سنت ہے جو کا کھانا، روٹی کھانا بغیر چھنا ہوا آٹا، آپ کھائیں نا۔ میرے محبوب کی سنت ہے بی بی فاطمہ زہرا کو سادہ جہیز دے، آپ 2000 کا جہیز دیا کریں نا۔ کیا سرکار چاہتے تو دنیا کی ساری کائنات جمع کر کے فاطمہ کے قدموں میں نہ رکھ سکتے؟ لیکن بیٹی کو رخصت کیا، سادہ جہیز، نالین مقدس پہنی، سادہ قیمت کی لباس مقدس پہنا،
پیمند لگا، کھانا کھایا، سادہ سفر کیا سادگی سے. میں نے کہا دنیا کو نہ لباس پہنتے سنت یاد آتی ہے، نہ بیٹی کی شادی کرتے وقت، نہ بیٹے کی شادی کرتے وقت، لیکن یہ تو لکھ کے دے دے جس بیٹی کو 10 لاکھ کا جہیز دیا وہ تیری قبر میں آئے گی، جس بیٹی کی شادی پر تو نے 12 لاکھ کا ولیمہ کیا وہ تیری قبر میں آئے گا. یقیناً تو لکھ کے نہیں دے سکتا، لیکن مجھ سے لکھا لے جس کا میلاد ہم منا رہے ہیں وہ مومن کی قبر میں بھی آئے گا، محشر کے دن بھی آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ گارنٹی ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں. کیا بات ہے، کملی والا قبر میں بھی آئے گا، محشر کے دن بھی آئے گا. اس لیے فرمایا قیامت کے دن آپ کی امت کے ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے نیکیاں کم تو گناہ بڑھیں گے، وہ مڑ کے حضور کو دیکھے گا. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں پہ، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. اللہ اکبر. وہ حضور کا راستہ دیکھے گا، کملی والے نظر آئیں گے، وہ کہے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے، ٹھہر جاؤ میرا کملی والا آ رہا ہے. آپ فرمائیں گے فرشتوں اس کی اعمال دوبارہ تولو. اس کا مطلب ہے نبی کو اختیار ہے، نبی چاہے تو تبدیلی بھی کر سکتا ہے. اعمال تو تول چکے تھے، دوبارہ اعمال تولو. کہتے اس کے نیکیاں گناہ تولے جائیں گے، گناہ بڑھیں گے نیکیاں گھٹیں گی. کملی والا جیب سے نکالے گا پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے. اور کتاب کا حوالہ دیتا جاؤں، تبلیغی جماعت کی کتاب فیض اعمال کے اندر یہ بات، تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل اعمال فضائل درود شریف کے اندر روایت دکھانے کا ذمہ دار قرض ہے میرے اوپر، میں دکھاؤں گا. آپ کملی والے چٹھی نکالیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. جو نیکیاں کم تھی وہ بڑھ جائیں گی، جو گناہ زیادہ تھے وہ گھٹ جائیں گے. اسے اذن جہنم تھا وہ جنتی بنے گا. وہ کملی والے کے قدموں میں گر کے گئے گا آقا یہ کون سی نیکی؟ آپ فرمائیں گے یاد رکھ تو نے دنیا میں میری ذات پہ ایک درود پڑھا تھا، اس درود کا صدقہ. میں نے کہا جب ایک درود بخشش کرا سکتا ہے تو نبی کا میلاد بھی بخشش کرا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے. قیامت کے دن عمر دراز حضور نبی رحمت سے پوچھا گیا آقا قیامت کے دن ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں پائیں؟ فرمایا فَتْلُمْنِ عِنْدَ الْمِيزَانِ، مجھے میزان عمل پہ دیکھ لینا. آقا لم التقا، اگر وہاں آپ کو نہ ہوں فرمایا فَتْلُمْنِ عِنْدَ الْحَوْضِ، مجھے حوض کوثر پہ دیکھ لینا. حضور وہاں بھی نہ پاؤں فرمایا فَتْلُمْنِ عِنْدَ الصِّرَاط، مجھے پل صراط پہ ڈھونڈ لینا. آقا اس وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا میں ان 3 مقامات کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوں، یا پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، یا میزان عمل پہ، یا آب کوثر کے جام کے قریب. آقا کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا امت کے پیاسوں کو پیالے بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا. آقا پل صراط پہ کیا کریں گے؟ فرمایا امت کے لڑکتے ہوئے گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کے پل صراط عبور کرا رہا ہوں گا. پل سے اتارو رہ گزر خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ایسے کھینچیے. آقا میزان عمل پہ کیا کریں گے؟ فرمایا امت کے گناہ جب بڑھیں گے نیکیاں گھٹیں گے، میں محمد ان کو سہارا دے رہا ہوں گا. فرمایا من کان فی مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان ہوگا میں محمد اس کی شفاعت کر کے جنت میں. سبحان اللہ. جس کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان ہوگا، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، حضور اس کی بھی بخشش کریں گے. میں نے 14 اگست پہ بھی خوش ہو، 23 مارچ پہ بھی خوش ہو، اتوار کی چھٹی پہ بھی خوش ہو، صدیق کے دن پہ بھی خوش ہو، عمر کے دن پہ بھی خوش ہو، حضرت عثمان کے دن پہ بھی خوش ہو، مولا علی کی کانفرنس پہ بھی خوش ہو، ختم نبوت کی کانفرنس پہ بھی خوش ہو، ولادت النبی کے جلسے پہ بھی خوش ہو، سید البشر کی کانفرنس پہ بھی خوش ہو. ہمیں کوئی جھگڑا نہیں. جسے محبت صدیق ہے وہ صدیق کا دن منائے، ہمارا دل بھی خوش ہے. جسے محبت عمر ہے وہ حضرت عمر کا دن منائے، ہمارا دل بھی خوش ہے. جسے محبت عثمان ہے وہ حضرت عثمان کا دن منائے، میرا دل بھی خوش. جسے محبت مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ کا دن منائے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا
کوئی جھگڑا نہیں ہے، انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ یہ مٹ سکتا ہے؟ نہیں مٹ سکتا۔ ہم تو گاؤں کے چیئرمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایم پی ایم این اے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو خدا سے مقابلہ کرنا ہے۔ بلند تو خدا کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پہ، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ بلند کر رہا ہے۔ اب آپ اس وقار یہ ایک اندازہ ہے علماء کی، جو ایک اندازہ بیان کیا جاتا ہے، غالباً مدنی چینل پہ بھی یہ بتایا گیا وقت 4:22 پہ حضور کی ولادت کا وقت ہے۔ یہ اندازہ ہے ٹائمنگ۔ اب بولے بھی اس کے کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ 4:20 کا وقت ہے؟ کہ روایات کو جب ترتیب دیا جاتا ہے، اگر ہم اس بات کو سوچنا شروع ہو جائیں نا، تو پھر ہمیں 26 نبیوں کے علاوہ بقیہ معاذ اللہ سب کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں تو 26 نبیوں کا ذکر ہے، بقیہ نبیوں کا 1,24,000 کم و بیش یا 1,04,000 کم و بیش۔ اس لیے ہم تو کرامن کاتبین کو جانتے ہیں، منکر نکیر کو جانتے ہیں، جبریل اسرائیل کو جانتے ہیں، بقیہ خدا کے فرشتوں کا انکار کر دیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان اس کا مطلب ہے 4:22 پہ حضور کی ولادت باسعادت کا وقت ہے، اور کوشش کریں رات تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، صبح اٹھیں، تہجد بھی پڑھیں، حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ اللہ محبوب پہلی دعا کیا مانگنی ہے یہ نیت کر کے جائیں، اللہ محبوب کی ولادت کا صدقہ ان لوگوں کو کفر سے آزادی دی تھی، اللہ آج بھی انڈیا سے کشمیر کو آزادی عطا فرما دے۔ پکا نیت ہے، وعدہ کرتے ہیں جو بھی اٹھے گا جسے بھی توفیق ہوگی یہ دعا مانگے یا نہیں مانگے؟ میں کہتا ہوں یقین کامل ہو، دعا شاکر تم منگی رکھا سر جانے خدا جانے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، ہمارا کام ہے ہاتھ بڑھانا، اللہ تعالیٰ خود ہی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، لیکن دکھ ضرور ہے جو لوگ دھرنے میں ہیں، ان کو چاہیے وہ کشمیر کی مدد کریں، وہاں جائیں، وہاں کام کریں اور ان کے لیے کچھ بھیجیں۔ لیکن آپ نہیں گھبرانا، یقیناً آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں، صبح صبح جلسے میں بھی آپ نے شریک ہونا ہے، کوئی بات نہیں، شادی پہ ہو دکانیں بند کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، قیامت کی جب لسٹ کھڑی ہوگی نا غلاموں کی، آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کو جب بیچا جا رہا تھا، بڑے بڑے امیر کبیر ہجے ویرات لے گیا، ایک بوڑھی عورت بھی چند ٹکے لے کے کھڑی تھی۔ کیوں کھڑی ہو اماں؟ انہیں کہا یوسف کو خریدوں گی۔ انہیں کہا وہاں تو بڑے بڑے تاجر ہار گئے۔ انہیں کہا یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن قیامت کے دن جب لسٹ بنے گی میں یوسف کے خریداروں میں کھڑی ہوں گی، یوسف کے خریداروں میں کھڑی ہوں گی۔ جب ہماری بھی لسٹ قیامت کے دن بنے گی تو پتہ لے گا یہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کے جلوس میں، ہاں یہ اصل جلوس یہ ہے، اصل جلوس یہ ہے۔ اور دنیا کہتی ہے کہ اہل مدینہ کیوں نہیں کرتے؟ آخری بات سنیے، جب نبی رحمت نے ہجرت مدینہ کی، آپ جانتے ہیں جب حضور مدینہ پہنچے پیر کا دن تھا، تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی، 12 ربیع الاول کی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہاں حضور کی آمد پر بچیاں دف بجاتی تھی۔ اچھا دف، یہ آج کل کے جو نعت خبر آتی ہے یہ ڈھول کی ہوتی ہے، ہاں یہ ڈھول کی ہے، یہ دف نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا دف کے ساتھ، میں نے کہا تم لکھا کرو ڈھول کی کے ساتھ، ہاں یہ ڈھول کی ہے، دف یہ نہیں ہوتا، دف بغیر جھنکار کے ہوتا تھا، دب دب دب، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ میراسو جیسی کٹ بنائی جاتی ہے، یہ تو کٹیں ہوتی ہیں، یہ تو سیکھتے ہیں بیچارے، ان کی مجبوری ہوتی ہے، یہ جاتے ہیں ان کے پاس گلوکار، یہ نعت بھی پڑھ رہے ہوتے پھر نٹ کے ساتھ گانا بھی گا رہے ہوتے، سب کی بات نہیں کر رہا جو ایسا کرتے ہیں، اس لیے یہ کوئی دف نہیں ہے، یہ ڈھول ہے۔ کیا ہے؟ یہ ڈھول ہے، سنتے جائیں، اس پر علماء کے فتوے موجود ہیں، یہ ڈھول ہے، یہ دف نہیں ہے۔ دف وہ تھا جو بچیوں نے بجایا تھا اور گیت گایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ فرمائے بچیاں تو دف بجاتی تھی، بڑے کیا کرتے تھے؟ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت ینا محمد یا رسول اللہ ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ فرمائے بچیاں نبی کی نعت پڑھتی تھی اور مرد و عورت گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جاتے، کملی والا جہاں سے گزرتا تھا وہ حضور کی آمد پہ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔
کیا بات ہے اب ابھی ذوقار اس لیے نعت مصطفیٰ علیہ السلام فی زمانہ نعت کی روح ختم ہو گئی ہے. بھائی ذیشان ماشاءاللہ نعت پڑھ رہے تھے، ایک کیفیت تھی، پڑھنے میں لطف آ رہا تھا اور سننے والوں کو بھی لطف آ رہا تھا. ایسے نا اب یہ نعت ہے کہ بندہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دے. یہ نعت کی روح ہی ختم ہو گئی. نعت دل کا سکون تھا، نعت دل کا چین تھا، لیکن آپ ہمیں ڈھولکی کے بغیر چین نہیں آتا. اس لیے اس نظام کو ختم کریں. حضور روح جو نعت ہے، روح نعت. اور وہ ہے روح نعت کیا ہے؟ جب ایک صحابی نے حضور کی نعت پڑھی، آپ نے فرمایا اللہ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے. کہتے ہیں 100 سال عمر ہو جانے کے بعد بھی ان کے دانت سلامت تھے. وہ نعت مصطفیٰ پڑھتے تھے، دانت سلامت تھے. یہ حضور کا کرم تھا جسے حضور دعا دیتے تھے. ایک صحابی کے بچے کے سر کے اوپر حضور نے ہاتھ رکھا. کہتے اللہ کی عزت کی قسم 3 نسلوں تک ان کے سر سے مشک کی خوشبو آتی. 3 نسلوں پشتوں تک. تو کرم ہے. نعت ضرور سنیں، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن یہ طریقہ کار اور یہ اشعار یہ پڑھنا اس میں ضرور ہمیں اختلاف ہے. معتبر کلام پڑھا کریں، اچھے کلام پڑھا کریں، اچھے کلام سنا کریں، تاکہ جو بندہ جائے وہ دل کو روشن کر کے جائے، برکت لے کے جائے. پتہ چلے کہ میں کسی نورانی محفل میں شریک ہوا اور برکت لے کے گیا ہوں. اللہ کریم اس 12 کی رات کے صدقے اللہ میری بخشش فرمائے، آپ کی بھی بخشش فرمائے، حضور کی جمیع امت کی بخشش فرمائے. بھائی محمد ماجد سیدی صاحب اور دیگر ان کے احباب، جتنا میں سب کو نہیں جانتا لیکن دعا ضرور دوں گا، اللہ حضور کی میلاد کا صدقہ ان کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. اللہ آپ کے شہر فیروزہ کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے، حضور کی جمیع امت کی حفاظت فرمائے. اللہ میلاد کا صدقہ کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.